السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ ملک کے نئے چیف آف آرمی سٹاف کے تقرر کی سمری وزیر اعظم کے پاس آ چکی ہے۔ کسی بھی وقت نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا اعلان ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے آج اپنے اتحادیوں سے مشاورت کی ہے، جبکہ عمران خان نے اعلان کر دیا ہے کہ صدر مملکت آرمی چیف کی سمری پر مجھ سے مشاورت ضرور کریں گے اور ہم آئین کے اندر رہ کر کھیلیں گے۔ اور آج ہی جی ایچ کیو میں یوم شہداء کی تقریب منعقد ہوئی ہے، جس سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اہم خطاب کیا ہے۔ ماضی میں فوج کی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے، مستقبل میں سیاسی قیادت کے رویوں میں تبدیلی کی امید ظاہر کی ہے۔ فوج اور اعلیٰ عسکری قیادت کے خلاف پروپیگنڈے سے متعلق کہہ دیا ہے کہ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور عمران خان کے بیرونی سازش کے رویے کو مکمل طور پر رد کر دیا ہے۔ اپنے تقریر کے شروع میں جنرل باجوہ نے کہا کہ میں بطور آرمی چیف آج اپنا آخری خطاب کر رہا ہوں۔ انہوں نے آج یہ بھی اعتراف کیا کہ فوج پر تنقید کی بڑی وجہ گزشتہ 70 سالوں میں سیاست میں فوجی مداخلت ہے، جو کہ غیر آئینی تھی۔ گزشتہ سال فروری میں فوج نے فیصلہ کیا کہ آئندہ کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ فوج پر تنقید عوام اور سیاسی جماعتوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی یعنی کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہندوستانی فوج کرتی ہے، مگر ان کے عوام کم و بیش ہی ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے برعکس ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے، جو کہ غیر آئینی ہے۔ اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ تاہم اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا۔ فوج پہ تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی، اور اب اسی جھوٹی بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ سینئر ملٹری لیڈرشپ کو غیر مناسب القابات سے پکارا گیا۔ یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس صبر کی بھی ایک حد ہے۔ ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی، اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ سینئر ملٹری لیڈرشپ کو غیر مناسب القابات سے پکارا گیا۔ میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن کبھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی؟ یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج اور عوام میں درار ڈال دیں گے، وہ بھی ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ فوج کی قیادت کے پاس اس نامناسب جلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل موجود تھے، لیکن فوج نے ملک کے وسیع تر مفاد میں حوصلے کا مظاہرہ کیا اور کوئی بھی منفی بیان دینے سے اجتناب کیا۔ لیکن یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس صبر کی بھی ایک حد ہے۔ میں اپنے اور فوج کے خلاف اس نامناسب اور جارحانہ رویے کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ہم سب سے افضل ہے۔ افراد اور پارٹیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ فوج نے اپنی اصلاح شروع کر دی ہے۔ امید ہے سیاسی جماعتیں بھی رویے پر نظر ثانی کریں گی۔ ہار جیت سیاست کا حصہ ہے، ہمیں عدم برداشت اور میں نہ مانوں کے رویے کو ترک کرنا ہوگا۔ فوج نے تو اپنا کتھارسس شروع کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کریں گی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہر ادارے، سیاسی پارٹیوں اور سول سوسائٹی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہمیں ان غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ کوئی بھی ایک پارٹی پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکال نہیں سکتی، جس کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں اور پاکستان کو اس بحران سے نکالیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جمہوریت کی روح کو سمجھتے ہوئے اور عدم برداشت کی فضا کو ختم کرتے ہوئے پاکستان میں ایک سچا جمہوری کلچر اپنانا ہے۔ 2018 کے الیکشنوں میں بعض پارٹیوں نے آر ٹی ایس کے بیٹھنے کو بہانہ بنا کر جیتی ہوئی پارٹی کو سلیکٹڈ کا لقب دیا، اور 2022 میں اعتماد کا ووٹ کھونے کے بعد ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو امپورٹڈ کا لقب دیا۔ ہمیں اس رویے کو رد کرنا ہوگا۔ ہار جیت سیاست کا حصہ ہے، اور ہر پارٹی کو اپنی فتح و شکست کو قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا، تاکہ اگلے الیکشن میں ایک امپورٹڈ یا سلیکٹڈ گورنمنٹ کے بجائے الیکٹڈ گورنمنٹ آئے۔ جمہوریت حوصلہ برداشت اور عوام کی رائے عامہ کے احترام کا نام ہے۔
अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो हमें अदम बर्दाश्त और मैं न मानूं के रवैये को तर्क करना होगा। GHQ में यौम शोहदा की तकरीब 6 सितंबर को होना थी, जो सैलाब की वजह से मुलतवी कर दी गई थी। और आज पूरी तकरीब में कोर कमांडर रावलपिंडी, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा आर्मी चीफ थे, जो आर्मी चीफ बनने की सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। GHQ से आने वाली फहरिस्त में पहले नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, तीसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, चौथे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद और पांचवें नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और छठे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का नाम है। गुज़िश्ता रात GHQ से नामों का डोजियर वजारत दिफा के जरिए वजीर आजम हाउस पहुंच गया था और आज वजीर आजम हाउस में हुकूमती इत्तेहादियों का अहम इजलास हुआ है, जिसमें आसिफ जरदारी समेत तमाम इत्तेहादी रहनुमाओं ने शिरकत की है। और जराये के मुताबिक तमाम इत्तेहादियों ने अहम तैनाती पर फैसले का इख्तियार वजीर आजम शहबाज शरीफ को दे दिया है। आर्मी चीफ की तैनाती की समरी अब वजीर आजम हाउस से ऐवान सदर जाएगी, जहां सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इसकी रस्मी मंजूरी देंगे। इस हवाले से आज इमरान खान ने कहा है कि सदर मुमलिकत इस मामले पर मुझसे मशवरा जरूर करेंगे और हम कानून के अंदर रहकर खेलेंगे। जब इमरान खान खेलने की बात कर रहे हैं तो हुकूमत क्या सोच रही है? आज की मीटिंग में शरीक शाहिद खान अब्बासी साहब, उसके बाद कायरा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन मीटिंग की अंदरूनी कहानी जानते हैं एजाज सैयद से। एजाज, बहुत शुक्रिया। एजाज, क्या हुआ मीटिंग में? कोई नाम वाम भी बताए वजीर आजम ने इत्तेहादियों को, या कोई नाम नहीं बताया और तमाम इत्तेहादियों ने आंख बंद करके एतमाद का इजहार कर दिया? शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो मीटिंग थी ना, ये जिसे कहते हैं ना मैन्युफैक्चर्ड ओपिनियन लेना, वो उस तरह की मीटिंग थी। तो ये की जा रही थी कि प्राइम मिनिस्टर ने शाइए पे बुलाया है, गपशप होगी और वजीर आजम साहब नाम भी बताएंगे। किसी ने नाम भी नहीं बताया और जरदारी साहब ने आते साथ खिताब कर दिया। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि हम आप पर पूरा एतमाद करते हैं। फिर वो एक सरकारी अंदाज में बाकी सारे इत्तेहादी खड़े हो गए, एक एक करके सबने कहा हम आप पर एतमाद करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बताया नहीं कि वो किसको लगाएंगे, ना किसी ने पूछा भी नहीं किसी ने। अलबत्ता ये है कि खालिद मक्सी साहब ने उन्होंने कहा कि देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब, पूरी कौम इंतजार कर रही है, आप अब लगा दें। जो मोहसिन दावड़ साहब हैं, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप यूं करें, पता नहीं क्या होगा, कौन लगेगा क्या करेगा, आप यूं करें 6 के 6 कैंडिडेट के इंटरव्यू कर लें। तो ये भी हुआ, लेकिन वो हंसी मजाक में ये बातें खत्म हो गई, लेकिन किसी ने नाम भी नहीं पूछा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक बात जरूर कही, उन्होंने कहा कि देखें हमने कुछ कानूनी तब्दीलियां भी करनी है, मुशावरत करनी है आप लोगों से। तो कल सुबह 9 बजे हमने काबीना का इजलास बुलाया है, यानी कि जुमेरात की सुबह 9 बजे काबीना का इजलास बुलाया है। तो उससे आधा घंटा पहले हम इत्तेहादी मिल लेंगे, तो हम बैठ के एक मीटिंग कर लेंगे जिसमें हम वो चीजें तय कर लेंगे। और तो ये की जा रही है कि रूल्स जो हैं वो तब्दील, उनमें अमेंडमेंट की जा रही है। कुछ चीजें जो साइलेंट थी गालबन उनको विजिबल किया जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट का इन वन वे इख्तियार भी है। रूल्स में तब्दीली की जा सकती है। अलबत्ता कानून में तब्दीली के लिए एक्ट पार्लियामेंट से कानून की मंजूरी करवानी पड़ती है। तो रूल्स की तब्दीली के बारे में हमें पता लगा कि शायद वो तब्दीली करवा रहे हैं, लेकिन हतमी तौर पे कल सुबह पता लगेगा। और फिर बाद में वो जो अमेंडमेंट होगी उसको प्राइम मिनिस्टर ने अंदिया भी दिया कि हम बाद में काबीना में भी चीजें रखेंगे। तो कल ये सारी चीजें होगी, कैबिनेट से भी मंजूरी होगी, नए आर्मी चीफ की भी अप्रूवल होगी और फिर कल ही तो ये की जा रही है कि समरी जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेज दी जाएगी। बहुत शुक्रिया, ऐसा से तफसीलात बता रहे थे।